بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج ہم نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، طالب علم مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے ساتھ اس معاشرے میں جس قسم کا سلوک ہم دیکھتے ہیں وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجموعی طور پر ایسا ہے، لیکن کہیں کہیں ہمیں ایسے مناظر دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان بچوں کی ذہنی نفسیاتی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ان کے والدین کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ بچہ ساری زندگی اس احساس کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات گھروں میں ماں باپ کے درمیان جب لڑائیاں ہوتی ہیں والدین کے درمیان، تو بچوں کی صحت پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچہ اس ماحول سے سیکھتا ہے، اس معاشرے سے سیکھتا ہے۔ اگر بچے کو اچھی انوائرمنٹ نہیں ملے گی، اچھا ماحول نہیں ملے گا، تو بچہ کبھی بھی مستقبل کا معمار نہیں بنے گا، بلکہ وہ مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوگا۔ آپ اکثر بچے جو انتہا پسندی کا شکار ہوئے، دہشت گردی کی طرف مائل ہوئے، یا اس قسم کی کسی اور مسئلے کی جانب ان کا ذہن چلا گیا، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ان کے بچپن میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمی ضرور رہی ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ان کے ساتھ ضرور پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ان کا رخ اس جانب متوجہ ہو گیا۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایسے ایشوز بھی ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے کہ بچوں کے حوالے سے عموماً ہمارے ہاں اگر ان کو کوئی بیماری ہے تو عموماً ہمارے ہاں اس کا شعور نہیں پایا جاتا، ہمارے ہاں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، اویئرنیس نہیں ہے کہ اس بچے کو کیا بیماری ہے۔ تو عموماً ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ ہم ان کو بزرگوں کے مزاروں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، ہم ان کو دم درود کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جن لوگوں کو اس بات پر اعتقاد ہے، یقین ہے، وہ یہ ضرور کریں، لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے متبادل کئی حل بھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ تو اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ لے کے لیے آج ایک بہت ہی زبردست پینل موجود ہے جو ان ساری چیزوں پر ان کا بہت ایک بڑا وسیع قسم کا ایکسپیرینس موجود ہے۔ ہم اس تجربے سے آج استفادہ کریں گے، اور یہ پوچھیں گے اور یہ جانیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی جو نئی نسل ہے بڑے شوق سے ہم منتیں اور مرادیں کر کے جن بچوں کو اس دنیا میں لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا رویہ رکھنا ہے، اور انہیں اس معاشرے کے لیے کیسے کارآمد شہری بنانا ہے۔ سندس بنگش ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ رجسٹرڈ بیہیویئر ٹیکنیشین ہیں، اور اسے آپ اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تکنیکی معاون برائے رویہ سازی۔ بہت شکریہ سندس، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہماری دوسری انتہائی قابل قدر گیسٹ ہیں ڈاکٹر شگفتہ جبین صاحبہ، یہ نیچرل پلے تھراپی کوچ ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے ساتھ تیسرے معزز مہمان ہیں جناب مولانا مسعود احمد علوی صاحب، عالم دین ہیں، ماہر تعلیم ہیں، ایک مدرسے میں بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ مسعود علوی صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اچھا علوی صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارا مذہب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچوں کے ساتھ پیار، محبت، شفقت، یہ جو ہم ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ مار نہیں پیار، ہم تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچوں کے ساتھ شفقت کی ایسی خوبصورت اور ایسی کثیر تعداد میں مثالیں ملتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے رسول کے نا بچوں کے رسول ہیں، اس طرح کے ہم صورتحال دیکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کے ساتھ ان کو قبول کرنے کا وہ جذبہ، وہ رویہ نہیں پایا جاتا۔ تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے اندر بچوں کو بڑا اہم مقام حاصل ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچوں کے ساتھ طرز عمل ہے، آپ سیرت کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو وہ طرز عمل شفقت والا ملے گا، محبت والا ملے گا، پیار والا ملے گا۔ بے شمار واقعات ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے بچے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اسی طرح حضرات حسنین کریمین ہیں، ان کے ساتھ جو آپ علیہ السلام کا ایک والہانہ تعلق تھا، وہ تو ایک مثال اور اگزامپل ہے۔ پھر اس کے ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، جہاں پہ احکام کی بات آتی ہے، وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑا واضح حکم ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ بچوں کو نماز کا عادی بنایا جائے۔ اس میں ہم ایک حکم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، اس کو ترغیب دو، اور جو جب 10 سال کا پہنچ جائے تو اس وقت اس بچے پر سختی شروع کرو اگر وہ نماز میں سستی کر رہا ہے۔
اچھا دیکھیں اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ پہلا فیز جو ہے وہاں پہ موٹیویشن ہے کہ آپ نے بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے، ترغیب دینی ہے، آپ نے بچے کو سمجھانا ہے اور قائل کرنا ہے کہ بیٹا یہ بڑا ضروری کام یہ ہے. سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے تو گھر ہے نا. وہ گھر ہے. ماں باپ اگر پڑھ رہے ہوں گے، جو بھی پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ پروگرام بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، اگر وہ کوئی ہندو ہیں، کرسچن ہیں، تو گھر کے اندر بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ ساری زندگی نہیں بھلا پاتا، وہ تو آٹومیٹکلی اس پر چلا جاتا ہے. ہاں جی، وہ بچپن کا جو لکھا ہوا ہے وہ ویسے ہی کہا جاتا ہے. لیکن آج کل ماں باپ بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا سچ بولو، اور جب دروازے پہ کوئی آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بیٹا ان سے کہہ دو ہم گھر میں نہیں ہیں. یہ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو جو اس حدیث سے میں چیز سمجھا ہوں اور سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ترغیب ہے، موٹیویشن ہے، بچے کو کسی بھی چیز کے اوپر قائل کیا جائے. اس کے بعد اور دیکھیں یہ 10 سال کی جو عمر ہے اس سے پہلے تو صرف پیار ہی پیار ہمیں مل رہا ہے. صحیح، صرف پیار ہی پیار ہے. اور یہ بچے کا بنیادی رائٹ بھی ہے کہ بچے کو پیار ملے اور اپنے گھر سے ملے، اور گھر کا ماحول اس طرح کا ہو کہ اس ماحول میں بچے کو عدم تحفظ کا احساس نہ ہو، پروٹیکشن ہو. بچے کو پتہ ہو کہ یہاں پہ سب میرے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، میری تکلیف، میرے دکھ، میرے درد کو یہ سب محسوس کرنے والے ہیں. ایسے ماحول میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بچہ باقی بچوں سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہاں، اس میں خود اعتمادی بہت زیادہ ہوگی. اچھا سندس، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں رویہ سازی کی، اور مسعود علوی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بچے کو ایک ایسا ماحول گھر میں پرووائڈ کریں کہ بچہ سہما ہوا نہ ہو، وہ خوفزدہ اور ڈرا ہوا نہ ہو. اور پیرنٹس کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں عموماً، ہم دیکھتے ہیں، تو کم از کم انہیں اس بات کا احساس اور خیال ہونا چاہیے شعوری طور پر کہ بچوں کے سامنے کون سی بات کرنی ہے. آپ کی آواز اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے کہ بچے کی صحت پر، ذہنی صحت پر برے اثرات مرتب کرے. تو آپ تو رویہ سازی کرتی ہیں، اس کو تکنیکی معاونت کرتی ہیں، تو کیا اقدامات کرنے چاہیے ہمیں؟ ایک تو ہماری بہت ایک پریکٹس ہے کہ ہم لوگ جو بھی ہمارے دل میں آتا ہے ہم بول دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پیرنٹس یہ نہیں دیکھتے، بڑے یہ نہیں دیکھتے کہ بچے جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کسی کے بارے میں بولیں گے، ہم سوسائٹی کے بارے میں بولیں گے، ایک نیگیٹو ایک جو وہ ہوتی ہے، تو وہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ان کے ذہنوں پہ اثر کرتی ہے اور پھر وہ ایک نیگیٹو بیہیویئر بن جاتا ہے. تو ہمیں یہ بہت زیادہ ضروری دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کس طرح سے بول رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمیں ظاہر ہے بچوں کے سامنے جو ہے وہ جتنا ہمارا ایگریسو بیہیویئر ہوگا، جتنے زیادہ ہم غصہ اور اس طرح سے، تو وہ اوبیسلی وہ سب کچھ ان میں ٹرانسفر ہوگا. تو ہمیں یہ بہت زیادہ ضروری جو ہے نا اپنے ماحول کو ایک بہت ہی پازیٹیو اس میں لے کے چلنا چاہیے. تو تبھی ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہیں پازیٹیولی ایک دنیا کو دیکھیں گے، ان کے اندر وہ ساری پازیٹیوٹی آئے گی. تو یہ مجھے جو ہے وہ اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ بچوں کو پیار دینا چاہیے. مطلب جو بھی آپ سکھا رہے ہیں، جس طرح وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ پیار سے بچے خراب ہو جاتے ہیں. ہاں، یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو جو ہے نا ایک بیلنس ہو کے چلنا پڑتا ہے. آپ کو ان کی ساری بات بھی نہیں ماننی چاہیے. آپ ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ رائٹ اور رانگ کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ ایک چیز پہ ضد کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے اس میں بھی جو اگر ہم آٹسٹک بچوں کے ساتھ بھی ہم کام کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کا ایک بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بیہیویئر، اگر آپ ان کو سب کچھ دے رہے ہیں تو وہ ان کا ایک بیہیویئر بن جاتا ہے. مطلب کہ وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا میں چیخوں گا، میں ضد کروں گا تو مجھے مل جائے گا ہر حال میں. تو یہ سارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسے. تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ وہ کرنا چاہیے کہ آپ کو ان کو ایک بیلنس ہونا چاہیے کہ یہ اس وقت مل سکتا ہے اور یہ اس وقت نہیں مل سکتا. بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی چاہیے ہے، ایک سوشلی کس طرح سے ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بیلنس جو ہے نا وہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. بچوں کو کیا پتہ، وہ تو ویسے نا دن کے اجالے میں جگنوں سے مانگے روشنی، بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں آج کل کے. لیکن یہ بات سندر صاحب نے بڑی اہم بتائی کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کس قسم کی گفتگو کرنی ہے اور کتنی گفتگو کرنی ہے. ہم کچھ 4-5 سال کی عمر میں تو بولنا سیکھ جاتے ہیں، لیکن کتنا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کب بولنا ہے، کس کے سامنے بولنا ہے، اس کے لیے صدیاں لگتی ہیں کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ کتنی بات کرنی. اچھا ڈاکٹر شگفتہ صاحبہ، تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ یہ جو نیچرل پلے تھراپی کوچ ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ تھوڑا یہ تو پہلے سمجھائیں ہمیں.
نیچرل پلے تھراپی جس طرح تھوڑا سا اس سے پیچھے میں ہسٹری آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے 3 بیٹے ہیں ماشاء اللہ. تو جو میرا دوسرا والا بیٹا جب ہوا تو 1.5 سال کی عمر میں اس کا بیہیویئر ذرا ڈفرینٹ ہونا شروع ہو گیا باقی میرے بچوں کی نسبت. اور ارد گرد کے جو بچے، میں پیڈیٹریشین ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. تو مجھے لگا کہ وہ مختلف ہے. تو وہ آہستہ آہستہ کچھ عرصہ گزرا جب وہ چیزیں زیادہ پرومیننٹ ہونے لگیں اور مجھے پتہ چلا کہ اس کو آٹزم ہے. تو اس کے بعد میں نے اس بارے میں زیادہ پڑھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا. آٹزم کے بارے میں؟ جی، آٹزم کیا ہوتا ہے؟ آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. اگر میں اس کو آسان زبان میں آپ کو بتاؤں تو جیسے یہ دماغ ایک ڈفرینٹ طریقے سے وائر ہوتا ہے. وائر سے مراد ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ جیسے میں اور آپ سوچتے ہیں اس طرح نہیں سوچتے، جس طرح میں اور آپ دنیا کو دیکھتے ہیں اس طرح یہ نہیں دیکھتے. ان کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے سوچ کا، دنیا کو دیکھنے کا. فار ایگزامپل آپ کے سیٹ میں اس وقت یہاں پہ یہ تصویریں ہیں، مجھے ان میں رنگ نظر آ رہے ہیں، مجھے ان میں شیپس نظر آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بیچ میں صرف اس کاغذ کو دیکھ رہے ہوں جو کہ ہل رہا ہے، مطلب ان کا فوکس کہیں اور ہوگا. تو اس لیے بہت ہی باریک بین ہو سکتے ہیں. ان میں جو بہت امپورٹنٹ آپ کہہ لیں جو چیزیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں وہ یہ کہ یہ کمیونیکیشن میں بہت لیک کرتے ہیں. اب کمیونیکیشن میں بات کرنا، دوسروں سے بات چیت کو کنٹینیو رکھنا اور بالکل سرے سے بولنا یا نہ بولنا. اس کے علاوہ جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے بات کرتے ہیں، آئی کانٹیکٹ دینا، آئی کانٹیکٹ اکثر بچے ان میں نہیں دیتے. اس کے علاوہ یہ کہ ان کے کچھ ریپیٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ایک ہی کام بار بار کرنا پسند کرتے ہیں. اگر کھلونے ہیں تو ان کو لائن میں لگاتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، ایک پیٹرن سے چیزیں رکھنا پسند کرتے ہیں. ایک دم سے ان کی روٹین میں کوئی چینج آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ سمٹمس ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آٹزم کے بچے میں. تو میرے بچے میں بھی ایسے ہی تھا کہ اس نے بات کرنا چھوڑ دی تھی، میری طرف دیکھنا چھوڑ دیا تھا. میں بلاتی تھی تو جواب نہیں دیتا تھا آگے سے، تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ بہرا ہو گیا. تو لیکن اگر کسی تیسرے کمرے میں بھی کوئی ٹی وی کی کوئی ایسی ہلکی سی آواز آتی تھی اس کی فیوریٹ ایڈ کی یا پوئم کی، تو وہ بھاگا بھاگا وہاں پہنچ جاتا تھا. تو وہ بہت ہی سلیکٹیو ایک طرح سے اس کی ہیئرنگ تھی کہ میری بات کو نہیں سننا لیکن اس میوزک کو رسپونڈ کرنا ہے. تو پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور یہ آج سے کوئی 12 سال پہلے کی بات ہے. تب اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی، حالانکہ میں پیڈیٹریشین ہوں لیکن مجھے بھی اندازہ نہیں تھا. یقین جانے کہ ہمیں پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا کہ آٹزم بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو 1 سال تو مجھے لگا اس میں، اس بارے میں پڑھنے میں، سمجھنے میں اور ایک طرح سے اس طرف آنے میں کہ میں نے کرنا کیا ہے. پھر ہم نے تھیراپیز شروع کی، بیہیویئرل تھیراپیز. ہمیں ہر کسی نے کہا کہ آپ 40 گھنٹے کا پروگرام شروع کریں کہ ہفتے میں 40 گھنٹے اس کی تھیراپی ہوگی، بیہیویئر تھیراپی. کہ یعنی کہ جو حرکتیں وہ کر رہا ہے، جو اس کے بیہیویئرز ہیں ان کو ماڈیفائی کرنا ہے ان بیہیویئرز میں جو کہ عام طور پہ بچے کرتے ہیں. تو وہ ہم نے کرنا شروع کیا. لیکن 6 سال کی عمر تک میں نے جا کے نوٹس کیا کہ اس میں ان بیہیویئر سے اس تھیراپی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا. صحیح. وہ 6 سال آپ کرتی رہیں؟ 6 سال کی عمر تک ہم کرتے رہے. پھر مجھے ایک ظاہر ہے آٹزم از اے اسمال ورلڈ، آپ جانتے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو. تو کسی نے مجھے سن رائز پروگرام کے بارے میں بتایا. اب سن رائز ایک پلے بیسڈ تھیراپی پروگرام ہے اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا، اپلائی کیا اور مجھے وہاں سے کال آ گئی. میں ٹریننگ کے لیے گئی امریکہ، وہاں میں نے ان کی ٹریننگ کی. پھر آ کے میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کام کرنا شروع کیا اور پھر مجھے لگا کہ ہاں یہ چیز تھی جو مسنگ تھی، وہ پلے بیسڈ اپروچ تھی. اس کے ساتھ پلے بیس سے مراد یہ کہ آپ بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں بالکل ویسے جیسے بچہ کھیل رہا ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کا ایک جو سینس آف فیئر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو کوئی بیماری تو ہے نہیں. آٹزم از ہو ہی از. اچھا، یہ بیماری نہیں ہے؟ نہیں، یہ بیماری نہیں ہے، یہ ایک ڈس آرڈر ہے. جو آپ نے بتایا کہ جو وائرنگ ہے دماغ کی وہ بالکل جیسے ہمارے گھر کی وائرنگ گڑبڑ ہو جاتی ہے، بعض پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی دوائی آپ دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. آٹزم از ہو دے آر. جو وہ بچے ہیں، جو جس طرح وہ پیدا ہوتے ہیں وہ اسی طرح رہتے ہیں، انہی ٹریٹس کے ساتھ رہتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. ان کو یہ فیل کرا کہ وہ سیف ہیں، وہ ایکسیپٹڈ ہیں. ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے لیکن ہم ان کو دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں. صحیح. تو وہ جب میں نے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، اس کے ساتھ سن رائز کرنا شروع کیا، تو اس کو لگا کہ اچھا میری ماں کو میرے بیہیویئر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. شی ایکسیپٹس می دا وے آئی ایم.
صحیح. اس میں پھر یہ کہ وہ میرے ساتھ کلوز ہونا شروع ہوا, مجھے اس کی آنکھوں میں وہ کہتے ہیں نا ایک فیملیئرٹی نظر آنی شروع ہوئی. صحیح. جب اس سے پہلے آئی واز جسٹ اے ٹول, کہ اس کو کچھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ میرے پاس آتا تھا, لیتا تھا اور چلا جاتا تھا. تو فار بینگ اے مدر وہ فیلنگ ہی نہیں مجھے آتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے اور اس کو میری ضرورت ہے ایز اے مدر. وہ پھر اس کے بعد آنی شروع ہوئی. پھر اس کے بعد اس نے بولنا شروع کیا آہستہ آہستہ, ایک لفظ, دو لفظ. اچھا 6 سال تک وہ نہیں بولتا تھا؟ نہیں, ایک لفظ بھی نہیں. اچھا جی, وہ صرف کھینچ کے لے جاتا تھا, اشارے کر دیتا تھا, اس کو کچھ چاہیے ہوتا تھا. یا وہ ہوتا نا کہ ماں تو گونگے کی زبان بھی جانتی ہے, تو وہ مجھے پتہ ہوتا تھا اس کے ڈفرینٹ ایکسپریشن سے, اس کے چہرے سے کہ اس کو کیا چاہیے. لیکن اس کے بعد اس نے بولنا شروع کیا. تو اس میں پھر میں نے آگے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. پھر جب وہ 10 سال کا ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب سن رائز بھی جو ہے نا یہ اس کے لیے بڑا ہو گیا ہے. صحیح. پھر نیچرل پلے تھیراپی کے بارے میں مجھے پتہ چلا, تب ہم ملیشیا میں تھے. یہ بھی امریکن پروگرام ہے. میں نے پھر 9 منتھس کی اس کی سرٹیفکیشن تھی وہ کی. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے یہ کھیل کے مختلف حصوں سے گزرتی ہے. صحیح. اس کے 5 ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, لیکن جیسے اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ ہمارا ایک انٹریکٹیو پلے ہے. صحیح. ہم دونوں ایک مقصد کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ایک کامن گول کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جس میں آپ کا ایک ویو ہے, میرا ہے, اور ہم اس کو سن رہے ہیں. کچھ ایسے کہ ہم پیرالل پلے کر رہے ہوتے ہیں, جیسے یہ کہ یہ کوئی کام کر رہی ہے, میں کوئی کام کر رہی ہوں, ہم کام ایک ہی کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے مخاطب نہیں ہیں. صحیح. تو وہ جب میں نے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اس طرح سے اس کو سمجھنا شروع کیا کہ جس وقت وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا تھا تو وہ اس کا ٹائم تھا کہ وہ اپنے آپ کو سود کر رہا ہے, اپنے آپ کو ریگولیٹ کر رہا ہے, کسی مشکل سے گزر رہا ہے تو اپنے اوپر کام کر رہا ہے. تو اس دوران میں بھی اپنا کسی ایسا کام کروں گی جس سے مجھے خوشی ملتی ہے. اس میں اس کی جو ٹینشن اور انگزائٹی جو اس کی ہوتی تھی نا, وہ بالکل نیچے آ گئی, کیونکہ اس کو ہوتا تھا کہ یہ میری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کر رہی, شی از لیٹنگ می بی. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو 10 سال کے بعد کا عرصہ تھا نا, جس میں عام طور پہ پیوبرٹی کے چینجز آنا شروع ہوتے ہیں بچوں میں, تو یہ آٹزم میں عام بچوں میں بھی مختلف مشکل ہوتا ہے یہ ٹائم, آٹزم میں اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. صحیح. تو اس میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے ہمیں بڑی آسانی ہوئی, ہمارا ریلیشن شپ خراب نہیں ہوا. تو بیسکلی آپ یہ کہہ لیں کہ نیچرل پلے تھیراپی آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ آپ کا بچہ جو اس وقت کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے, اور آپ نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے اس کیفیت کو. تو یہی جو ہے سب سے زیادہ ہماری زندگی میں ایک لائف چینجنگ سن رائز کے بعد یہ چیز تھی. یہ ہم کرتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی, اور یہی میں آگے پڑھاتی بھی ہوں. اور پیرنٹس کے ساتھ میرا بیسکلی زیادہ کام ہے کہ ان کو, کیونکہ پیرنٹس اتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان بچوں کی زندگی میں, کہ اگر پیرنٹس امپاورڈ نہیں ہیں تو پھر بچہ جو ہے نا وہ 2-4 گھنٹے سینٹر میں گزار آئے گا, باقی ٹائم تو اس نے گھر ہی رہنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں, میرے دماغ میں نا سوال بالکل نا, وہ جو وائرنگ ہے میری نا سوالوں کی وہ بھی بہت ایکٹیو ہوتی جا رہی ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں, بلکہ سندر صاحب بھی تو یہ کر رہی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے آٹزم کا شکار ہیں تو کیا یہ اسکولنگ وغیرہ ان کی وہ کچھ ہوتی ہے, یہ کچھ کر سکتے ہیں نہیں؟ اچھا, ایک تو میں ان کے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو یہ بات کری نا کہ پہلے بچہ رسپونڈ نہیں کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کھیلنا شروع کیا اس کے ساتھ, تو یہ بیسیکلی پیئرنگ ہوتی ہے. آٹزم میں بہت ضروری ہے کہ بچے کے ساتھ آپ کی اگر پیئرنگ اچھی ہو جائے اور ایک اس کو بچہ پتہ چل جائے کہ اچھا یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے مجھے, تو پھر وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے, وہ آپ کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے. تو پیئرنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک ٹیچر کی پیرنٹ کی ایک آٹسٹک کس بچے کے ساتھ وہ ہوگی تو وہ آپ جو ہے نا اس کی لائف میں بہتری لا سکیں گے. اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. اس کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کھیلنا, اس کو اس کے پہلے لیول پہ چلنا, پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا وہ چیزیں سکھانا اور اس کو تھوڑا سا بہت مشقت طلب کام ہے. میں داد دیتا ہوں, آپ ماشاء اللہ کر رہی ہیں, اور حیدر بہت لکی ہے کہ مطلب کہ آپ. اچھا مجھے ایک اور بات ذہن میں پیدا ہو رہی ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ پڑھی لکھی تھیں, آپ ڈاکٹر تھیں, آپ نے چیزوں کو محسوس کیا, آپ نے بچے کی ٹریننگ کی. سب لوگوں کو تو بیماری کا بھی نہیں پتہ, تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کرنا کیا کیا ہے. تو شاید اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کے لیے تھوڑے سے معاون ثابت ہوں. تو مجھے بتائیں کہ یہ لوگ تو اکثر اوقات چلے جاتے ہیں کہ کسی کا سایہ ہو گیا ہے, کسی نے تعویذ کر دیا ہے, کسی نے اس کے اوپر جادو کر دیا ہے, ہمارے گھر میں بلائیں آ گئی ہیں. تو یہ لوگوں کو کیسے سمجھائیں یہ باتیں, یہ بلائیں نہیں ہیں بھائی, یہ تو ایک مسئلہ ہے, اس کو ہم نے ڈسکس کیسے کرنا ہے. آپ یقین کریں کہ ہم بھی اس فیز سے گزرے. اچھا, ہمارے ارد گرد لوگ بہت ہمیں کہتے تھے کہ اس کو فلانے مزار پہ لے جاؤ, اس کو وہاں دم کرا لو,
یہ جو ہے اس پہ وہی کہ سایہ ہو سایہ گیا ہے ہے اور کسی یہ کا۔ تو اللہ لوگ ہے، یہ تو بڑا ہی کامن ٹرم تھا جو ہم سنتے تھے. یہ اور صحیح۔ آپ یقین کریں کہ بڑی تکلیف ہوتی تھی سن کے یہ بات کہ جی یہ تو اللہ لوگ ہے. یہ نہیں کہ اللہ لوگ ہونا کوئی بری بات ہے، لیکن ہمارے نہیں، یہاں ہمارے جس یہاں تو اللہ لوگ کانٹیکسٹ کا میں مانی ہے، جی جس وہ کہتے ہیں کانٹیکسٹ تسی میں بادشاہ ہو جی، ہاں جی اس طرح کر کے کہتے وہ ہیں۔ جس کانٹیکسٹ میں وہ یوز کرتے تھے نا لوگ، تو وہ بڑا پینفل تھا. تو وہ شروع میں تو ہمیں بھی بہت مشکل پیش آئی، لازم، بالکل۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر ہونے کا جو فائدہ ہوا وہ اس میں نہیں ہوا، لیکن ہاں یہ ضرور ہوا کہ ایک ریسرچ کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرف آپ نے جانا. کوئی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. صحیح۔ لیکن یقین جانے کہ لوگوں کی وجہ سے ہم 6 سال ہم کہیں ایز اے فیملی جا نہیں سکے، کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے تھے تو سمپتھیز، مشورے، اور یہ کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، فلانی جگہ چلے جاؤ، فلانی جگہ چلے ججمنٹل جاؤ۔ آئیز بھی، اور پھر سمپتھیٹک ایٹیٹیوڈ. مجھے تو جو چیز سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی وہ یہ تھا کہ جو لوگ آپ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہ شاید ان میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ان کے بچے کو آٹزم ہو گیا. یہاں تک کہ ایک دفعہ تو میں نے یہ بھی سنا کہ پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا ہے جو اللہ میاں نے تمہیں دی ہے. اور آپ سوچیں کہ میں خود ڈاکٹر ہوں، آپ امیجن کریں کہ لوگ مجھے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں. تو ایک عام انسان جس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اچھا وہ تو خیر شکار بھی ہو جاتا ہے نا، وہ ان میں سے شکار ہو کچھ جاتا ہوا ہے بالکل. زندگی میں. اور اکثر لوگ اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ شاید ہم نے ہی کوئی گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سزا دی ہے. تو بہت مشکل ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کڑی مشقت سے گزار کے اپنے آپ کو اس لیول پہ لانا پڑتا ہے کہ ایک تھک سکن ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. آپ کو پرائیورٹائز کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے لیے کیا ضروری ہے. آپ کے لیے آپ کا بچہ، آپ کی فیملی ضروری ہے یا آپ کے لیے ارد گرد کے لوگ ضروری ہیں. صحیح. تو ہمارے یہاں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت پریویل کرتا ہے تو اس کے فائدے بھی ہیں لیکن نقصان بھی ہیں. صحیح. تو اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں پہ بزرگ ذرا پرانے خیالات کے ہیں یا جو نہیں ایکسیپٹ کرتے، وہاں بہت مشکلات پیش آتی ہیں. صحیح. ہم شکر ہے ہماری فیملی جو تھی وہ ایکسیپٹنگ تھی، بہت سپورٹ رہی مجھے. ماشاء اللہ دیکھیں تعلیم یافتہ ہونے کا اور تہذیب یافتہ ہونے کا یہی تو فائدہ ہے کہ کم سے کم چیزوں کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ چیزیں ہیں کیا. اچھا علوی صاحب تھوڑا سا آپ ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جو پرابلم ہے گھروں کے اندر اور پھر سوسائٹی بھی مجموعی طور پر نا، جیسے یہ اللہ لوگ بچے کو کہنا شروع کر دیا، یہ گناہوں کی سزا ہے یہ کہنا شروع کر دیا، اور پھر سارا وبال جو ہے جو آلریڈی ایک فیملی پریشانی کا شکار ہے، ڈسٹربنس کا شکار ہے، اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے بوجھ لادنے شروع کر دیے کہ بھائی تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب مذہبی تعلیمات کیا ہیں؟ ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ بھائی اس طرح کی باتیں آپ کے لوگوں کی دل آزاری کا سبب بنتی ہیں؟ دیکھیں سوسائٹی کے اندر جس طرح بھی ذکر ہوا نا، یہ چیز تو بہت زیادہ عام ہے. اس میں ایک دوسرا فیکٹر آ جاتا ہے کمرشل والا، کہ یہ جو سوچ ہے نا، اس سے جو ایک اس قسم کے لوگ جن کی کمائی کا یہ ذریعہ ہے، ایک تو مارکیٹنگ پہ یہ ایسے لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ فرق ہوتا ہے. ہر بندہ اچھا نہیں ہوتا، ہر بندہ وہاں پہ مخلص نہیں بیٹھا ہوا. وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ ان کی اس کچی سوچ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر اس پہ یہ کہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں. او جی فلاں نے تمہارے اوپر ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا. خاندانوں کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، برادریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور مسائل وہیں کے وہیں جوں کے توں رہتے ہیں. تو اس میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ جب ایک آزمائش کہہ لیں یا امتحان کہہ لیں، جب یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن کہتے ہیں نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار بھی ہم دیتے ہیں اور شفا بھی ہم دیتے ہیں. اچھا تو جب رجوع اللہ کی طرف ہوگا، تعلق اللہ کی طرف مضبوط ہوگا، تو ایک سیٹسفیکشن دل کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بھئی اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر وہ ایک روحانی طور پہ جو ہے نا ایک بے چینی کی کیفیت وہ ختم ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے اس حوالے سے یہ کہ اللہ سے مانگیں بھی، اور جو بھی مسئلہ حل کروانا ہو اس کے لیے صدقہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز. تیسری چیز اس حوالے سے اہم یہ ہے کہ علاج کروایا جائے. اور آج کل تو یہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور میڈم بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گی کہ اگر بچوں کے اندر اس قسم کے سمٹمز وغیرہ پائے جا رہے ہیں کسی بھی بیماری کے حوالے سے، تو ان کو بندہ سرچ کرے، پھر اپروچ کرے، کوشش کرے کہ ہم پہنچیں، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان تک پہنچیں، اور پھر انہی سے رہنمائی لیں. کیونکہ انہوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے. تو جب ان سے رہنمائی لیں گے تو، اور ساتھ میں اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہوگا، اللہ سے وہ ہم رہنمائی بھی لے رہے ہوں گے کہ مجھے ٹھیک سمت میں میری رہنمائی فرما،
تب انشاءاللہ بچے کا علاج بھی ٹھیک ہوگا, روحانی طور پہ بھی ٹھیک ہوگا, اور جسمانی طور پہ آپ ایک ٹھیک رخ پہ بھی چل پڑیں گے. اور بہت ہی اچھی بات کی. اور دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ آپ اس شعبے کے ماہرین کے پاس جائیں, ایکسپرٹس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس چیز کا ٹھیک علاج کیا ہے, بجائے اس کے کہ گھر میں ہی ٹوٹکے شروع کر دیں, ٹونے شروع کر دیں اور لوگوں کی باتیں سن کر اپنے آپ کو کوستے رہیں. تو بہتر یہ کہ آپ ایکسپرٹس کے پاس جائیں اور وہاں جا کے وہ کریں. اچھا سندس, میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتائیں کہ ایسے بچوں کی تعلیم کیسے ہوگی. لازمی خدا نے ان کے اندر بھی, ابھی ہم پروگرام سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کے اندر بھی بڑی یونیک قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں. تو ان صلاحیتوں سے ہم کیسے استفادہ کریں, اور ان کی سکولنگ, ان کی تعلیم, ان کی تربیت کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو سب سے جو ارلی وہ ہوتا ہے 12 to 18 months میں ہوتا ہے, یا پھر لیٹر اسٹیج پہ 2 to 3 years میں ہو جاتا ہے ڈائگنوز. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس کتنے زیادہ جو ہے نا وہ اویئرڈ ہیں, وہ دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ ڈینائل میں نہیں رہتے, اور پھر اس کے بعد وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس, بیہیویئر تھراپسٹ کے پاس. ان کے ہوتے ہیں اسپیشل اسکولس پہلے تو, جہاں پہ بیہیویئر تھراپسٹ ہوتے ہیں, RBTs ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, اسپیچ پیتھولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ ان کی اسپیچ کے اوپر کام کرتے ہیں. کسی کو اسپیچ کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو کمیونیکیشن میں مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. شیپنگ ہے, شیپنگ میں جس طرح آپ بچے کو بتاتے ہو کہ کس طرح سے جو ہے نا ایک اسٹیپ کر کے ایک چیز, جس طرح بیٹھنا ہے, اٹھنا ہے, واش روم کس طرح جانا ہے, کیا کرنا ہے, پہلے بیٹھنا ہے. اگر آپ ٹوائلٹ نکل لو, آپ نے پہلے فلش پہ بیٹھنا ہے, پھر آپ نے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے, پھر آپ نے ہاتھ دھونے کے سے پہلے آپ نے کھولنا ہے, پانی کیسے کھولنا, مطلب آپ جیسے نمبر کے ساتھ کرتے ہیں کہ نمبر 1 2 3 اس طرح کر کے آپ سے, تو اس کی بہت یہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. آپ ایک چیز, کیونکہ بچے جو ہے نا وہ ان کو کچھ نہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے فرام کیس ٹو کیس. سندس, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ تو ہمارے اچھے خاصے جو ٹھیک ٹھاک انہیں بھی نہیں پتا واش روم کیسے استعمال کرنا ہے. اکثر اوقات میں جاتا ہوں ہوٹلز میں, بڑی بڑی جگہوں پر, ان کو استعمال ہی نہیں آتا کہ بھائی ہم کس طرح ایک انسانوں کا بیہیویئر جو ہے اسے وہ کریں. ان پر تو ہم شکوہ بھی نہیں کر سکتے, بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے ویسے. بس پھر سب کی ہمیں جو ہے نا شیپنگ, اور یہ پوری شیپنگ یہ سب کی جو ہے, کیونکہ یہ تو ویسے بھی آپ رویہ سازی کرتی ہیں, تو یہ لوگوں کو میرا خیال یہ باتیں سمجھانی چاہیے. ویسے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ فن لینڈ میں اور باقی جو اس طرح کے ممالک ہیں, جاپان وغیرہ میں, تو 7-8 سال تک تو بچے کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جس معاشرے کے اندر تم نے زندگی کا اگلا حصہ گزارنا ہے, اس معاشرے کی بنیادی قدریں کیا ہیں, وہ اقدار جو ہیں اس کو سکھائی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے. ہمارے ہاں بچوں کو پہلے دن سے نا ارشمیدس اور افلاطون بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو وہ بھی ایک فضول قسم کی حرکت ہے. لیکن یہ جو کام ہے کہ لوگوں کو یہ سکھانا, اپنے بچوں کو بھی, اور خصوصاً یہ جو اس کیا کہتے ہیں آٹسٹک ہیں, کیونکہ آٹسٹک ان کی پہچان ہے. اچھا, آرٹسٹک. آپ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک کورس کیا, کمیونیکیشن فار ایجوکیشن. اس میں جو 60% آپ کہہ لیں کہ جو ان پٹ کانٹینٹ تھا وہ نان اسپیکنگ آٹسٹک انڈیویجولس کا تھا, جو کہ ٹائپ کر کے کمیونیکیٹ کرتے تھے, بولتے نہیں تھے لیکن ٹائپ کرتے تھے. اس میں انہوں نے یہ بات بہت اس سے کہی کہ ہمیں آپ کیوں کہتے ہیں, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے پرسن ود آٹزم, ہمیں کہ ہم آٹسٹک ہیں. اگر کوئی بندہ ڈسیبلڈ ہے تو ہم کہتے نہیں ہیں کہ یہ ڈسیبلڈ ہے, کہ اس کا کوئی ٹانگ نہیں ہے, بازو نہیں ہے, تو وہ اس کی معذوری ہے. لیکن ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ پرسن ود اے کٹ آرم اور اے کٹ لیگ, وی ڈونٹ کال دیم دیٹ. اسی یا ہم کہتے ہیں ایک بلائنڈ پرسن ہے یا ڈیف پرسن ہے, تو آپ ہمیں بھی آٹسٹک کہیں, بیکاز دیٹ از آور آئیڈینٹی. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, مطلب وائی شوڈ وی بی ashamed. لیکن ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس میں جو نیگیٹو کونوٹیشن ہے ان کا استعمال نہ کریں, اور آپ پازیٹیولی جو بات ہے اس کو کریں. ایون نیگیٹو بیہیویئر بھی نہیں کہتے ہیں. مطلب میں اب جس طرح میں اپنی سپروائزر کے ساتھ وہ کر رہی ہوں, تو میں نے ایک بار ورڈ یوز کیا ٹینٹرم, تو اس نے کہا کہ ٹینٹرم از ایک نیگیٹو وہ ہے, تو ٹینٹرم بھی نہیں ہم مطلب اس طرح استعمال کرتے, کیونکہ ٹینٹرم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے بس زبردستی وہ کر رہا ہے, تو وہ اس کا ایک بیہیویئر ہے, وہ آپ نے اس طرح سے وہ کرنا ہے, مطلب اس کا جو برین ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے کام کر رہا ہے. تو ایون ٹینٹرم بھی جو ہے نا وہ, تو اس میں یہ کافی زیادہ, کیونکہ یہ ایک بہت ہی سینسٹیو وہ ہے, اور اس کی اویئرنیس ابھی ہو رہی ہے لوگوں میں, ایکسیپٹیبلٹی اتنی نہیں ہے, تو ظاہر ہے یہ سینسٹیو وہ ہے. جب زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی, ایکسیپٹنس ہوگی, تو پھر ایک نارمل وہ بن جائے گا, تو پھر اتنا وہ نہیں ہوگا. بٹ کمنگ بیک
ٹو دیٹ کہ اسکول کا کیا وہ ہے. ایک ان کا اسپیشل اسکول ہوتا ہے, اس کے بعد جب یہ ان کی جب بیہیویئر ان کے وہ ہو جاتا ہے, لائک جب آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اب یہ ریڈی ہیں کہ یہ دنیا میں جائیں اور مین اسٹریم اسکول میں جائیں, تو وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے. اس میں بھی پھر ان کو جو ہے نا وہ بچوں کو شیڈو ٹیچر چاہیے ہوتی ہے, جس کو مطلب جس طرح میں ہوں, RBT ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ادھر بھی وہاں پہ بھی ان کے ساتھ کام کرتی ہیں کہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. یہاں کوئی اسکول ہیں پاکستان میں اسپیشل؟ جی کافی, اب تو بہت کھل گئے ہیں, پہلے نہیں تھے بٹ اب کافی زیادہ کھل گئے. اور اب تو مین اسٹریم اسکولس جو ہیں نا جو وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. پہلے کیونکہ اوبویسلی مشکل ہوتا ہے, ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں یہاں پہ, جو باقی ٹیچرز ہیں ان کو نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے. اگر وہ کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو ٹیچر کو تو ہوگا کہ اچھا چلو یہ ضد کریں میں اس کو دے دوں, پر آپ نے وہ نہیں دینا اس وقت. اچھا, آپ نے ود ہول کا مطلب آپ نے اس وقت روکنا ہے, اس کو سمجھانا ہے, کیونکہ اگر آپ ہر چیز اس کو دیتے رہیں گے تو اس کو یہ ہوگا کہ وہ مجھے تو بس سب کچھ مل رہا ہے, اور پھر وہ ایک پرماننٹ بیہیویئر بن جاتا ہے بچے کا. پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے, اور پھر وہ ایک فزیکل ایگریشن میں چلا جاتا ہے, جن کے وہ پھر بعد میں وہ بچہ اگر نہیں آپ اس کو دیں گے تو وہ مے بی چیزیں پھینکے, مے بی مارے. تو وہ ایک طرح سے آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ ٹیکنیکلی چلنا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا, کیا اس کو سمجھانا ہے. تو اس میں بھی شیڈو ٹیچر چاہیے ہوتی ہے, جو کہ ہم پاکستان میں بہت کم ہیں, جس کی ملتے ہی نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ بچے جو ہے نا وہاں پہ بہت ان کی مطلب کہ ادھر یہاں پہ ایک سٹاپ لگ جاتا ہے کہ اب کیا کریں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک اسپیشل کمیونٹی, مطلب یہ کمیونٹی تو بن گیا نا, کیونکہ اگر اتنی تعداد میں ہیں پاکستان میں تو گورنمنٹ کی سطح پر یا سوسائٹی کے لیول پر ان کے لیے کچھ خاص قسم کے مراکز قائم کیے جائیں, پیرنٹس وہاں پر ملنے چلے جائیں. لیکن یہ نا کہ کوئی اس طرح کی سسٹم مجھے صحیح نہیں پتہ, لیکن تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے. یہاں پہ پوری دنیا میں ہے, اور انفیکٹ باقی دنیا کے ممالک میں تو اسٹیٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ پروگرامز رن ہوتے ہیں. ان کے ارلی اسکول پروگرامز ہوتے ہیں, ان کے جو اسکول کی ٹرانزیشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد جب وہ 18 سال کے ہو کے سسٹم سے نکلتے ہیں تو اس ٹرانزیشن کا بھی ان کے پاس پلان ہوتا ہے. ان کے پاس کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں تو 18 ایئرس کے بعد بچے جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کے اسسٹڈ لیونگ فیسلٹیز ہیں جہاں پہ وہ بچے اپنی باقی کا ٹائم گزارتے ہیں, پیرنٹس انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں ان کو. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی گورنمنٹ کے لیول پہ بالکل نہ ہونے کے برابر کام ہے. سندھ گورنمنٹ نے پھر اب آٹزم کو ایک علیحدہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کے طور پہ رجسٹر کیا ہے, ورنہ پہلے یہ ڈسیبلٹی کی ہی ڈیفینیشن میں آتا تھا. تو جب وہ انہوں نے علیحدہ سے اس کو کیٹیگرائز ہی نہیں کیا ہوا تھا تو وہاں پہ کوئی علیحدہ سے ان کے لیے جگہ بھی نہیں تھی. اسلام آباد میں جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپیشل ایجوکیشن ہے, یہاں پہ بھی کوئی اسپیشل ادارہ نہیں ہے جو آٹزم کے لیے آپ کے لیے مختص ہو. یہاں پہ بھی جو آٹسٹک بچے ہیں یہ ان کے اسپیشل نیڈس, جو سیریبرل پالسی کے بچے ہیں فار ایگزامپل, ڈاؤن سنڈروم کے بچے ہیں یا کوئی اور انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہی یہ وہاں پہ ان کو انرول کرتے ہیں. وہیں پہ ان کی جو بھی تھیراپیز ہوتی ہیں, اور ہفتے میں ایک دفعہ مشکل سے کوئی اسپیچ ہو رہی ہوتی ہے, ایک دفعہ آکوپیشنل تھیراپی ہو رہی ہوتی ہے, جو کہ ان کے لیے بہت کم ہے. لیکن چونکہ گورنمنٹ اس کو ایٹ لیسٹ ابھی فیڈرل کے لیول پہ انہوں نے اس کو سپریٹلی ابھی نہیں کیٹیگرائز کیا, اس لیے اس کوئی سپریٹ گورنمنٹ کا جو ادارہ جو ہے وہ ابھی نہیں ہے. ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے پمز میں انہوں نے ایک آٹزم سینٹر جو ہے وہ بنایا ہے گورنمنٹ نے, وہ بھی اس کا بھی آغاز ہی ہوا ہے, مطلب ابھی وہ بہت ارلی سٹیجز کے اوپر ہے. تو گورنمنٹ کے لیول پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لازمی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں نے فیملی شیملی بنا سکتے ہیں اپنی, نہیں بنا سکتے؟ بالکل دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے. اب آٹزم ایک اسپیکٹرم ہے. اسپیکٹرم سے مراد یہ ہے کہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک اس اینڈ پہ بچہ, اور اس میں یہ پورا ایک اس میں ڈفرینٹ اسسٹنس کے ساتھ بچے ہوتے ہیں. کچھ بچے ہیں جو ذرا سیویئر اینڈ پہ ہیں, ان کی نیڈ آف اسسٹنس بہت زیادہ ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ان کے بارے میں یہ چیز نہیں سوچ سکتے کہ ان کی شادی ہوگی, کیونکہ وہ زیادہ تر اپنے کیئر گیورس پہ, پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. یا یہ کہ ان کے ساتھ کوموربیڈیٹیز جس میں ہم کہتے ہیں, یا ایسی اور بیماریاں ہیں جو ساتھ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹلی زندگی نہیں گزار سکتے. تو ان میں تو یہ چیز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ ہائر اینڈ پہ آئیں, یعنی جو بچے, اس کو ہم ایسپرجر سنڈروم بھی کہتے ہیں, جو زیادہ بچے جو بہت انٹیلیجنٹ, بڑے ہائی فنکشننگ, یا جن کو اسسٹنس بہت ہی کم چاہیے ہوتی ہے, ان میں بہت ممکن ہے کہ ان کی شادی بھی ہو, آگے ان کے بچے بھی ہوں.
آپ دیکھیں کہ اب ہسٹری میں بڑے ایسے پرومیننٹ نیمز ہیں جو آٹسٹک ہیں, آئیزیک نیوٹن, والٹ ڈزنی, اسٹیو جابس, یہ سب دے آر آٹسٹک. ایون جو ہے there was this very famous musician Mozart, he was autistic. تو ان کی بہت یہ مطلب دے بریلینٹ پیپل اینڈ دے ہیو فیملیز, لیکن آپ جہاں بھی آپ دیکھیں نا کہیں سوشل کمیونیکیشن, سوشل نارمز میں یہ اسٹرگل کرتے ہیں. صحیح, چاہے یہ ہائی فنکشننگ بھی ہوں. اب اگر اسٹیو جابس کی ہم ہسٹری دیکھیں, ہی ہیز بین این امیزنگ پرسن ان ہسٹری آف ٹیک, ایپل اینڈ ایوری تھنگ, لیکن اس کی اپنی جو میرڈ لائف ہے دیٹ از ٹربلسم. وہ اس لیے کہ ہی اسٹرگلڈ ایٹ سوشل ریلیشن شپ. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا, بالکل ہو سکتا ہے. کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, کیا ایسے ہی پاسبل ہے کہ کیونکہ یہ لوگ تو ایک دوسرے کو زیادہ اچھا جانتے ہوں گے, مثال کے طور پر دونوں کی ایک تربیت ہوئی ہے ذہنی طور پر, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا؟ ایک آٹزم کا بچہ جو ہے وہ ایک ہی آٹزم کا بچہ ہے, دو آٹزم کے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. صحیح, اچھا, مختلف ہوتے ہیں, اور ان دونوں کے ساتھ ان کا لرننگ کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. مطلب اب ان میں بھی ڈفرینٹ اسٹرینتھس ہوتی ہیں. کچھ بچے جو ہیں وہ دیکھ کے چیزیں سیکھتے ہیں, ویژولی سیکھتے ہیں بہت. کچھ ایسے بچے ہیں جو سن کے زیادہ پروسیس کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسپیرینشیل لرنرز ہوتے ہیں یا کینیستھیٹک لرنرز ہوتے ہیں, مطلب وہ کر کے سیکھتے ہیں, صحیح, موومنٹ سے سیکھتے ہیں. تو ان کا سیکھنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. تو اگر ایک بندہ فار ایگزامپل اب جیسے اسٹیو جابس ہے, یا کچھ لوگ ایون بل گیٹس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ایسپرجرز ہے, سو وہ ایک کمپیوٹر وزرڈ ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو آٹزم جس کو ہو وہ کمپیوٹر گیک ہوگا یا وہ میتھمیٹیشین ہوگا. پینٹرز بھی ہو سکتے ہیں, انوینٹرز بھی ہو سکتے ہیں, پوئٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ حد سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, اور ہمیں لازمی سیکھنا ہے کہ کیونکہ وہ امریکہ میں پیدا ہوئے تو وہاں پر ماحول ایسا تھا کہ جہاں پر انہوں نے چیزوں کو سیکھا اور پروسیس کیا. تو ہمیں اپنے ملک کے اندر, کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ تو یہاں پر سارے موجود ہیں, تو ہمیں اصل میں اس پروسیس کو سیکھنا ہے, لرن کرنا ہے کہ کیسے ہم لے کے چل سکتے ہیں. بہت شکریہ سندس منگش آپ کا, ڈاکٹر شگفتہ جبین صاحبہ, مولانا مسعود احمد علوی صاحب. ناظرین, جو اپریل کا پورا مہینہ ہے, یہ جو آٹزم جو ہے آرٹسٹ بچے, تو ہمیں اصل میں سیکھنا ہے اپنے بیہیویئر کو اور لوگوں کو سمجھانا. اور جو ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ عذاب ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں سے نکل کر کچھ حقائق کی طرف آنا ہے, کچھ ریسرچرز کی طرف آنا ہے, اور اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یہ جو ایک سیگمنٹ ہے اور یہ ٹھیک ٹھاک ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ آپ کا.